پیارے دوستوں، ولی سے مراد وہ شخص ہے جسے اللہ کی مدد ہر وقت حاصل رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے اولیاء اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی، اپنی خواہشوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا، تو پھر اللہ نے انہیں اس دنیا میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ نہ صرف انسانوں کے دلوں میں بلکہ جنگلی درندوں کے دلوں میں بھی راج کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ کشمیر میں وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں جو شیر کی سواری فرمایا کرتے تھے، اور ان کی مزار پر آج بھی شیر حاضری دینے آتے ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آگے بڑھنے سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، شیخ ابو الحسن کا شمار اہل قدیم کے ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ آپ کے زمانے میں مصر پر احمد بن طلعون کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہتا، اور اس کے دور میں بے حیائی عام تھی۔ احمد بن طلعون سے لوگ تنگ تو بہت تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے کوئی اس کے ظلم کے بارے میں بتاتا۔ لیکن دوستو، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خوف۔ اس لیے شیخ ابو الحسن اس کے سامنے گئے، اسے اس کے ظلم و ستم سے باز آنے کے لیے کہا۔ احمد بن طلعون کو آپ کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور اس نے سزا کے طور پر آپ کو بھوکے شیر کے آگے ڈالنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے کہنے پر ایک شیر کو کئی دنوں تک بھوکا رکھا گیا، اور اس کے علاوہ شہر میں اعلان بھی کرا دیا گیا کہ ایک مجرم کو سرعام سزا دی جائے گی اور اسے بھوکے شیر کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ بادشاہ کے حکم پر شیخ ابو الحسن کو میدان میں لایا گیا، اور آس پاس سے بہت لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، جس میں شیخ ابو الحسن کے کچھ شاگرد بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ایک بھوکے شیر کو میدان میں لایا گیا۔ وہ شیر حملہ کرنے کے لیے بہت بیتاب تھا، چنانچہ بادشاہ کے اشارے پر اس کی زنجیریں کھولی گئیں تو وہ فوراً آپ کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ شیر آپ کو ابھی کھا جائے گا، لیکن تمام لوگوں نے دیکھا کہ شیر آپ کے قریب پہنچا، آپ کا جسم سونگھنے لگا، اور پھر ایسا لگا جیسے کسی نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہو۔ شیر آپ سے کچھ دور جا کر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میدان میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بادشاہ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، اور وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ شیخ ابو الحسن کو آزاد کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ جب آپ کے شاگرد آپ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، جب شیر نے آپ پر حملہ کیا تھا تو کیا آپ کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں اس وقت بس یہ سوچ رہا تھا، اس درندے کے منہ سے نکلنے والے جھاگ سے کہیں میں ناپاک تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا چھوٹ نہ جائے۔ تو پیارے دوستو، ایسے ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جن کا دنیا میں کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں نہ کسی طرح کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف۔ دوستو، اب آئیے آپ کو اللہ کے ایک اور ولی حضرت سید شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ کا مزار مقدس جموں کشمیر کے ضلع پنچ کے گاؤں شنیندرا میں موجود ہے۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور اونچی اونچی چوٹیوں کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں بہت مشہور ہے۔
دوستو، جس زمین پر حضرت شیر علی شاہ جیسے اللہ کے ولی موجود ہوں تو اس جگہ کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے اس ولی کا اصل نام سید سلطان شاہ غازی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ حضرت شیر علی شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ ساری عمر عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محب رہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ آپ کا حکم جنگلی درندوں پر بھی چلتا ہے۔ حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ شریندرا گاؤں میں مقیم تھے۔ آپ سے ملنے کوئی پردیسی کہیں سے آ رہا تھا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے اسے رات کافی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ رات گزارنے کے لیے اس مسافر نے آپ سے جگہ مانگی۔ آپ کے کہنے پر اس نے اپنا مال اور مویشیوں کے کمرے میں وہ گائے باندھ دی، لیکن وہاں پر آپ کا پالتو شیر بھی موجود تھا۔ مسافر کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ شیر اس کی گائے کو کھا نہ جائے، لیکن پھر بھی اس نے وہ گائے وہاں باندھ دی۔ آدھی رات کو اٹھ کر وہ اپنی گائے کو دیکھنے گیا کہ اس کی گائے وہاں موجود ہے یا نہیں، لیکن اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس کی گائے کو شیر کھا چکا تھا۔ مسافر نے سوچا کہ وہ صبح اٹھ کر شیر علی شاہ سے اس کے بارے میں شکایت کرے گا، لیکن جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گائے وہیں پر موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت شیر علی شاہ اپنے پالتو شیر سے کہہ رہے تھے، مسافروں اور پردیسیوں کے ساتھ ایسا سلوک بالکل نہیں کیا جاتا۔ آپ کی ایک اور کرامت ہے جو آج بھی موجود ہے۔ ایک بار اسی شیر کی سواری کرتے ہوئے جنگل سے گزر رہے تھے۔ راستے میں آپ کو پیاس لگی تو آپ نے اپنے ایک مرید کو عصا دیا اور کہا، یہ پتھر پر عصا کو مارو۔ ایسا کرنے سے وہاں پر اللہ کے کرم سے ایک چشمہ پھوٹ گیا، پانی بہنے لگا، اور آج تک وہی پانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آس پاس کے لوگ بھی اس پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ سید شیر علی شاہ کا انتقال سن 1262 ہجری میں ہوا، اور مخیالہ میں آپ کا مزار آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے پالتو شیر کو آزاد کر دیا گیا، لیکن آج بھی ان شیروں کی اولادیں آپ کے دربار میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ دوستو، کچھ وقت پہلے سوشل میڈیا پر ایسی ہی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں کچھ جنگلی شیر ایک درگاہ پر آتے ہیں، کچھ وقت کے لیے وہاں پر رکتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے بارے میں لوگ طرح طرح کے خیال کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شیر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ درگاہ کو چومتے ہیں اور وہاں خاموش کھڑے رہتے ہیں، جبکہ چند لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ محض جنگلی درندے تھے جو خوراک کی تلاش میں اس علاقے میں آ نکلے تھے۔ بہرحال دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا آپ ضرور ہمیں بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی پتہ چلے کہ واقعی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی بات کا ملال۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ولیوں کی عظمت کو سمجھنے، ان سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔